السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بچوں، آج مضمون ہمارا اردو ہے، جماعت سیشن، موضوع ہے ایثار کا جذبہ۔ کیا ہے بچوں؟ ایثار کا جذبہ۔ تو آپ اپنی کتاب نکالیں گے سامنے، صفحہ نمبر 49 آپ نکالو، شاباش۔ تو دیکھو بچوں، آج کا ہمارا جو سبق ہے، پہلے ہم بلند خوانی کریں گے، شاباش، ایثار کا جذبہ۔ تو دیکھو بچوں، اپنی کتاب نکالو۔ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ اولاد کی حسرت نے ان سے کس کس در پر دستک نہ دلوائی، پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی، کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا۔ کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کروانے پر زور دیا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے، چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچے کو گود لینے کا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لیا، فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے۔ چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جہاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس کو گود لے لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی ککاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ تو بچوں، ہم نے اس کی بلند خوانی کی، تو پھر ہم جائیں گے۔ دیکھو بچوں، ایثار کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں قربانی۔ کسے کہتے ہیں؟ قربانی۔ تو عدنان ایک تاجر تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ رئیس کہتے ہیں بچوں دولت مندوں، کہ جو شہر کے بڑے بڑے دولت مند امیر لوگ تھے، ان میں عدنان کا شمار بھی ہوتا تھا۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر ایک چیز سے نوازا تھا، تمام چیزیں اسے عطا کی تھی۔ اگر نہیں کچھ دیا تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔ اگر کچھ نہیں دیا تو وہ کون سی چیز تھی بچوں؟ اولاد کی نعمت۔ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے، سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے۔ شاباش۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی، یعنی کہ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی جو شیبہ تھی، اس کی گود سونی ہونا ہو گیا اولاد نہ ہونا، کہ اس کی بیوی شیبہ کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ گود سونی کا کیا مطلب ہے؟ اولاد نہ ہونا۔ شاباش۔ اولاد کی حسرت نے ان سے کس کس در پر دستک دلوایا۔ حسرت کہتے ہیں کسی چیز کا نہ ملنے کا افسوس، آرزو، تمنا، کہ اس آرزو نے انہیں کس کس در پہ، کس کس دروازے پہ دستک ہو گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانا، انہوں نے ہر ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ہر ایک کے پاس گئے، پیروں کے پاس گئے، فقیروں کے چکر لگوائے، گنڈی تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا،
مطلب ہر ایک ڈاکٹر پیر جہاں بھی انہیں کہیں کوئی امید نظر آتی تھی وہ وہاں گئے، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ مگر ان کی جو مراد تھی اولاد کی، تو وہ بر آنے کی وہ پوری ہونے کی کوئی بھی صورت نہ نظر آئی، کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی، یعنی کہ کچھ ٹائم ایسا ہی گزرا، اور جو عدنان کے دوست یار تھے ان کو بھی اس چیز کی تشویش ہو گیا، پریشانی، بے فکری ہوئی، وہ بھی اس چیز میں شش و پنج میں پڑ گئے، پریشانی میں پڑ گئے۔ تو کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی، تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا۔ تو بچوں کسی نے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لو، اور کسی نے کہا نہیں جی اب کسی بچے کو گود لے لو۔ کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرنے پر بھی زور دیا، یعنی کہ اسی کے دوستوں یاروں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب بھی کچھ اور انتظار کرو اور علاج کرو۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، عدنان یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی میں انتظار کروں، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی، مگر جو اس کی بیوی شیبہ تھی وہ انتظار کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے، کہ اگر ان کو کچھ کرنا ہے تو کیا فوراً وہ فیصلہ لے لینا چاہیے، یا دوسری شادی کرنے کا یا بچہ گود لینے کا، دونوں میں سے جو بھی فیصلہ ان کو کرنا ہے تو وہ فوراً لے لینا چاہیے، چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچہ گود لینے کا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، عدنان دوسری شادی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ میں دوسری شادی کروں، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے، کہ کسی بھی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے۔ تو چند روز قبل، کچھ ہی دن قبل ہو گیا پہلے، ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جہاں باق ہو گیا، کہ ان کے ہی محلے کا ایک نوجوان کپل جیپ کے حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو کے جہاں باق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا، کہ جب ماں باپ دونوں اس بچے کے مر گئے تو ان کا 1 سال کا ایک خوبصورت ننھا پیارا سا بچہ پیچھے رہ گیا، تو انہوں نے اس کو گود لے لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس بچے کو گود لے لیا، بچے کا نام زین رکھا گیا۔ بچے کا کیا نام رکھا؟ زین۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی، ان کی جو گھر کی فضا تھی، فضا کہتے ہیں کیفیت، ماحول، سما، ان کے گھر کا جو ماحول تھا وہ بدل گیا۔ بچہ کیا ملا؟ جیسے انگنے میں بہار اتر آئی، جیسے ان کے آنگن میں بہار آ گئی۔ کیا آ گئی؟ بہار آ گئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچوں کی ککاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی، یعنی کہ عدنان اور شیبہ بچے کا وہ ککاریاں ہو گیا، چلانا ہے، ان میں اس طرح کھو گئے کہ انہیں اپنے گرد و پیش، انہیں اپنے آس و پاس کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا، یعنی کہ اب جو بچہ گود لیا وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں بلکہ ان کی روح کی ٹھنڈک، ان کے دل کا سکون اور ان کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، اب شیبہ اس کی ماں ہوگی تو اس کی جیسے اس میں کیا ہوگی؟ جان ہوگی۔ وہ دن بھر اسے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے، یعنی کہ وہ دن بھر اس کے ساتھ کھیلتی، کبھی ایک کپڑے پہناتی وہ اتارتی پھر دوسری اتارتی، تو وہ دن بھر اپنے اسی بچے کے ساتھ گزارتی۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی، کہ جب اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تھی تو کوئی اور جوڑا نکال کے وہ ان کو پہنانا شروع کر دیتی۔ تو بچوں آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ اس کے آگے کا حصہ بھی ہم کریں گے اور آگے کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہم کل کریں گے۔ تو باقی خدا حافظ۔